مجھے پینسل چاہیے، شارپنر چاہیے، ربڑ چاہیے، کاغذات چاہیے، مجھے کاپی چاہیے، مجھے کھانے کے لیے نہیں چاہیے۔ آؤ میرے ساتھ ملو اور ان بچوں کو پڑھائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی میرا بچہ پڑھایا ہوا آگے چلا جائے، ڈاکٹر قدیر بن جائے۔ ماسٹر محمد ایوب میرا نام ہے۔ میں منڈی بہاولدین کا رہنے والا ہوں، بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے ماں باپ بہت غریب تھے، بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو بچپن میں میرے 5 بھائی تھے، 3 بہنیں تھیں، ان کو میں نے پڑھایا۔ میں نے بڑی محنت کی، کتابوں کی جلدیں کرنی۔ پھر میں اپنی تعلیم مکمل کرنے پر مجھے کسی نے کہا کہ آپ اسلام آباد چلے جائیں، لیکن اسلام آباد تو میں آ گیا، میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا، میرے کو واقف نہیں تھا۔ میں نے اسلام آباد کی سروے کی سن 1981 میں کہ بچے جو ہیں چھوٹے چھوٹے جو آوارہ پھر رہے ہیں، کوئی نشہ کر رہے ہیں، کوئی سگریٹ پی رہے ہیں، کوئی چوریوں پہ مصروف ہے، کوئی ادھر ادھر پھر رہے ہیں، تو میں نے سوچنا شروع کیا کیوں نہ ان بچوں کو آگے لے کے جاؤں اور ان بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاؤں۔ تو مجھے ایک بچہ ملا جو ہر روز اپنا گاڑیوں کو دھوتا تھا اور اپنا گزارا کرتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تو سارا دن گاڑیوں کو دھوتا ہے اور اپنا پڑھتا کیوں نہیں ہے، چھوٹا سا تو ہے؟ تو اس نے بڑی بدتمیزی سے مجھے کہا کہ کتابیں یا فیسوں کے پیسے تیرا باپ دے گا۔ اور میں نے سوچ لیا، دل سے تہیہ کر لیا کیوں نہ یہ اس کی بات میں پوری کروں۔ میں نے اس کو کتابیں نہیں کر دی، میں نے اس کو وہیں پر جہاں وہ ویگن دھوتا تھا، گاڑیاں دھوتا، وہاں پر بیٹھ کے پڑھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے کرم سے میرے پاس دوسرے دن ایک اور شاگرد آ گیا، پھر ایک اور بچہ جو مانگتا تھا وہ آ گیا، پھر ایک بیچارہ بہت غریب تھا جو کہ سارا دن مزدوری کرتا تھا، اس کو لے آیا۔ ایک مسٹر بک پر کام کرتا تھا، اس کو لے آیا۔ اس طرح کرتے کرتے بہت سارے بچے میرے پاس آ گئے اور میں نے بچوں کو بیٹھ کر پڑھانا شروع کر دیا بغیر کسی لیے دیے کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ جب میرے پاس بچے زیادہ ہو گئے، کافی پیسوں کی کمی پڑ گئی، تو میں اپنی تنخواہ کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کو دیتا تھا، ایک حصہ اپنی ذات کے لیے، ایک حصہ ان بچوں پہ خرچ کرتا تھا۔ ان کی کاپیاں لے کے آتا تھا، ان کی پینسلیں لے کے آتا تھا، ان کے لیے کاغذات لے کے آتا تھا تاکہ ان کو پڑھاؤں۔ آج میں ریٹائر ہونے کے بعد بھی اپنی پینشن سے تیسرا حصہ ان کے لیے نکال رہا ہوں، کاپیاں لے آتا ہوں، پینسلیں لے آتا ہوں۔ اور یہی میں عرض کرتا ہوں، کوئی بھائی میری مدد کرنا چاہے، مجھے کاپی چاہیے، مجھے کھانے کے لیے نہیں چاہیے، مجھے کاپی چاہیے، مجھے پینسل چاہیے، شارپنر چاہیے، ربڑ چاہیے، کاغذات چاہیے، تاکہ جو ان بچوں کو دے سکوں اور یہ بچے پڑھ لکھ کر پاکستان کی خدمت کے لیے آگے جائیں اور تعلیم حاصل کریں۔ اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جب تک میرے جسم میں ایک قطرہ بھی موجود ہے، میں انشاءاللہ یہ کام کرتا رہوں گا، چاہے میرے پاس پیسہ ہو، چاہے میرے پاس نہ پیسہ ہو۔ میں اپنا جو میرے اندر جو کچھ ہے میں تقسیم کر دوں گا تاکہ میرے پاکستان کی خدمت ہو۔ تو 2012 میں منسٹری آف ایجوکیشن نے مجھے ایوارڈ دیا اور مجھے اپنے ایوارڈ سے نوازا۔ پھر مجھے اپنے سول ڈیفنس سے ایوارڈ ملا 2013 میں۔ 2014 میں یہ میرٹ ہوٹل میں جب دھماکہ ہوا تھا، اس وقت
میں نے وہاں پر کام کیا اور میں نے وہاں پر 4 انگریزوں کو جب آگ میں سے نکالا تو 2015 میں مجھے صدر پاکستان نے صدارتی ایوارڈ سے نوازا. اس کے بعد ترکی کی ایک ٹیم آ گئی, وہ مجھے ترکی لے گئی اور ترکی لے جانے کے بعد انہوں نے وہاں سے ان کی دنیا کلک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور وہاں پر میرا تعارف بھی کروایا کہ یہ پاکستان میں گراؤنڈ میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا ہے اور کچھ لینا دینا نہیں ہے. تو مجھے انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا. میرے بچے پڑھتے گئے اور میرا شوق بھی بڑھتا گیا. اسی طرح مجھے پلر آف پاکستان کا ایوارڈ میڈیا نے دیا. اس کے بعد کراچی سے حکیم سعید صاحب نے اپنی زندگی میں میرا ایوارڈ لکھ دیا تھا, لیکن وہ تو فوت ہو گئے. فوت ہونے کے بعد ان کی بیٹی سعیدہ, انہوں نے مجھے کراچی بلایا بائی ایئر بلا کر وہاں پر مجھے ایوارڈ دیا اور مجھے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کاپیاں پینسلیں اس کے لیے کچھ دیا تاکہ بچوں کی مدد ہو جائے. اس کے علاوہ مجھے ایک ایوارڈ ایسا ملا ہوا ہے جو کہ پاکستان میں 2 بندوں کے پاس ہے. ایک ملالہ یوسف کے پاس ہے اور ایک میرے پاس ہے. یہ ملکہ برطانیہ نے دیا تھا ان بچوں کی تعلیم پر. مجھے لوگ کہتے ہیں ان کا کیا کرو گے, میں کہتا ہوں یہ میری عزت ہے, میرا وقار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میں ان بچوں سے پڑھا کر اپنا جی بھرتا ہوں, اپنے زندگی کا سفر طے کرتا ہوں اور میری خوشی اسی میں ہے. میں ایک دن ان میں نہ ہوں بیمار ہو جاتا ہوں. ایک پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج اسکول سے باہر بچوں کی تعداد کے لحاظ سے ہمارا دنیا میں دوسرا نمبر ہے. تعلیم سے محروم بچے تقریباً اس وقت ایک اندازے کے مطابق ہماری مجموعی آبادی کا 10% بنتے ہیں. ابھی بھی اس ملک کے اندر اساتذہ, ان کا اسکولوں میں آنا, بچوں کا موجود ہونا یا نہ ہونا, مختلف قسم کے نصابی تجربات کرنا, یہ سارے وہ مسائل ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی گورننس کے ساتھ. مجھے آج تک کوئی ایسے والدین نہیں ملے بچی کے یا بچوں کے جو یہ کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دینا چاہتے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا موجودہ تعلیمی نظام کے اوپر کوئی اعتبار ہی نہیں رہا. ان کی نظر میں وہاں بھیجنا بچے کو 5 سال اس کے ضائع کرنے کے مترادف ہے, اس کو خراب ہو جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ وہ والدین کی نگرانی میں رہے. اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ خاندان کے گھر بار کے کاموں میں ہاتھ بٹائے, بچی ہو یا بچہ ہو. تو سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی اپنی کریڈیبلٹی ہے. میرے پاس جتنے میرے شاگرد ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ 9ویں 10ویں کرنے کے بعد 2 سال مجھے دو اور میرے ساتھ پڑھاؤ. میں ان کو ٹریننگ دیتا ہوں تاکہ آج نوکری نہیں ملتی, آج روزگار میں بہت کمی ہے. جا کے اپنے محلوں میں, گلیوں میں, اپنے سیکٹروں میں جا کے 2-2 4-4 بچے لے لو اور ان کو پڑھاؤ. اور پڑھا رہے ہیں بچے جو میرے پاس پڑھاتے ہیں, ان کو بتاتا ہوں ایسے پڑھائیں, ایسے کام کریں, اس طرح ان کی کمی کو پورا کریں. سر میرا نام اشفاق فیصل ہے اور میں روزنامہ طلوع میں ایز اے پیج میکر ہوں اور میں یہاں سارے یوتھ کے اسکول میں تقریباً پہلے 10 سال پڑھا ہوں اور اس کے بعد مجھے میٹرک کے بعد چھوٹی سی جاب مل گئی. پھر میں جاب کرتا رہا ہوں, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم ملے تو میں یہاں پہ آ کے ان کو پڑھاؤں. میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور جب میں سیالکوٹ سے آیا تو میری یہ تقریباً 6 سال تھی. تو ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں تھے کہ تعلیم کو بڑھا سکیں. میرے والد صاحب اس وقت پرائیویٹ جاب کرتے تھے اور اس وقت سیلری بہت کم تھی. تو ہم نے دیکھا کہ سارے یوب جہاں پہ ٹیوشن پڑھاتے ہیں جو کہ بچوں سے فیس نہیں لیتے, تو میرے والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیٹا ایسے گھومنے سے بہتر ہے کہ تم سارے یوب کے پاس جایا کرو. تو میں نے یہاں پہ آنا شروع کر دیا. ان کی محبت تھی کہ ان کے ساتھ ہم مانوس ہو گئے اور مسلسل 10 سال میں ان کے پاس پڑھا. پھر اسکول میں ایڈمیشن لیا, میٹرک کی. وہ کہتے ہیں جس کے ساتھ بیتی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے.
اب ان کو بچوں کو دیکھتا ہوں تو ان کے سورسز دیکھتا ہوں کہ یہ پڑھ نہیں سکتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے کچھ کے والدین کام کرتے ہیں، کچھ کے نہیں کرتے، پرائیویٹ جابز ہیں. تو ہم نے جو حالات دیکھے ہیں یہ بچے نہ دیکھیں، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ بے شک پیٹرول میرا لگ جائے، ہاتھ سے پیسے لگ جائیں، لیکن ان بچوں کا وہ کنڈیشن نہ ہو جو پہلے کبھی ہماری ہوئی. میں کہتا ہوں کہ بھائی ٹیوشن پڑھائیں، لیکن تھوڑا بہت کچھ لے لیں، ہزاروں روپے نہ غریبوں سے لیں، تاکہ وہ کسی کے 4 بچے ہوں کیسے پڑھے گا. تو آپ پڑھائیں، آپ کا سب کچھ نہ کچھ بنے گا، لیکن سوچ کر پڑھائیں کہ ہم تعلیم دے رہے ہیں. So just talk to each other, okay? میرے پاس کرنل بھی آئے ہیں پڑھانے کے لیے، ریٹائر کرنل. انہوں نے اظہار کیا مار صاحب اگر ہم گھنٹہ دے دیں بالکل آ جائیں جی. اسکولوں کے پروفیسر بھی آئے ہیں، انہوں نے بھی سائنس کے پروفیسر بھی آئے ہیں، اسکولوں کے ٹیچر بھی آئے ہیں، میتھ کے بھی آئے ہیں، انگلش کے بھی آئے ہیں. کسی نے گھنٹہ دیا، کسی نے 2 گھنٹے دیے. مہینے میں اپنا 10 دن آتے تھے، کوئی ہفتے میں 2 4 دن آتے تھے، کوئی پورا ٹائم دیتے تھے. آج کل بھی آتے ہیں. ابھی بھی ایک لیڈی جو آپ کے سامنے آئی تھی، انہوں نے اظہار کیا تھا کہ میں والنٹیئر آیا کروں. میں نے کہا جی بالکل آیا کرو اور پڑھائیں. ہم جب تک یہ کام نہیں کریں گے ہمارا کام مکمل نہیں ہوا. آتے رہتے ہیں، بڑے افسر بھی آتے رہتے ہیں، چھوٹے بچے بھی. آپ نے دیکھا کہ اس دن حسن اور حسین دونوں بچے آئے ہوئے تھے میرے پاس پڑھانے کے لیے، اور وہ بھی روزانہ پڑھا کے جا رہے ہیں والنٹیئر. وہ کسی دن کو کام ہو یا موسم خراب ہو نہیں آتے، یہ تو آتے ہیں پڑھا کے چلے جاتے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میرا نام محمد رخسار ہے اور میں فائر بریگیڈ میں ملازمت کر رہا ہوں. میں جب یہاں اسلام آباد میں آیا تھا تو میرے ابو میرے ساتھ تھے، اور ایوب صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو میرے ابو نے میرا ہاتھ پکڑ کے ایوب صاحب کے ہاتھ میں دے کے کہتے ہیں کہ آج سے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، آپ کا بیٹا ہے. آپ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ رہے گا. اس وقت سے میں ان کے ساتھ ہوں. یہ میرے پیچھے پڑے رہے کہ آپ آگے تعلیم حاصل کریں، لیکن میں ان کو ٹرکھاتا ہی رہا. محنت مزدوری میں کرتا رہا، بہت محنت مزدوری کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ایسا کریں کہ آپ آگے پڑھیں. آخر ایک دن یہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے. میں نے میٹرک کلیئر کر لی. میٹرک کلیئر کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ میری خدمت نہ کریں، آپ میرے ساتھ آئیں اور ان بچوں کو پڑھائیں. تو اس وقت سے تقریباً 25-26 سال ہو گئے ہیں، 28 سال تقریباً ہونے والے ہیں میں سر کے ساتھ ہی ہوں اور ان بچوں کو پڑھا رہا ہوں. میرا صرف مقصد یہ تھا کہ میں ان کی ہیلپ کروں، اور اس وقت سے میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، ان کے ساتھ بچوں کو پڑھا رہا ہوں. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں یہاں نہ آتا، آگے پیچھے جاتا، اب جیب سے پیسے خرچ کرتا، کوئی آوارہ گردی کرتا، کوئی کام نہ کرتا. لیکن اب کم از کم اتنا ہے کہ میرے اپنے نالج میں، میرے اپنے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ اگر ایک چیز افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے بچوں کو اگر پڑھائیں گے تو صدقہ جاری ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرد اور عورت دونوں تعلیم حاصل کریں، کسی کو منع نہیں کیا گیا. میرے پاس لڑکیاں بڑی شوق سے آتی ہیں، میں بچیوں کو ہی پڑھا رہا ہوں، بچوں کو ہی پڑھا رہا ہوں. اور 60% بچیاں ہیں، 40% لڑکے ہیں، اور نتیجہ سب سے زیادہ بچیوں کا اچھا آتا ہے اور بچوں کا کام آتا ہے. میرا نام ازیکا شہباز ہے. میں 5 کلاس میں یہاں پہ آئی تھی. اب میں 10th کلاس میں، مجھے 6 سال ہو گئے یہاں پہ پڑھ رہی ہوں اور پڑھا رہی ہوں. 8 کلاس سے میں نے پڑھانا شروع کیا تھا، 4th اور 5 کلاس کو. جب میں 8 کلاس میں تھی تب میں نرسری پریپ اور 1 کلاس کو پڑھا رہی تھی. اب میں 10th میں ہوں تو اب میں 4th اور 5th کلاس کو پڑھا رہی ہوں. پہلے ہم لوگ یہاں نہیں رہتے تھے نا، پہلے ہم کہیں اور سے شفٹ ہوئے یہاں پہ. تو پھر میری کزنس یہاں پہ پڑھتی تھی، انہوں نے ہمیں بتایا سر کے بارے میں، تو ہم پھر یہاں پہ ہم نے ایڈمیشن لیا. جو بچے بالکل بھی نہیں پہلے پڑھے ہوئے ان پہ تھوڑا ٹائم لگانا پڑتا ہے، ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے. لیکن جو پڑھ رہے ہیں ان کو تو سکھانا ایزی ہو جاتا ہے. وہ پہلے بھی کچھ سیکھ کے آئے ہوتے ہیں
لیکن جو کام کرتے ہیں بچے ان کو نہیں اتنا پتا، اس لیے پھر ان کو زیادہ گائیڈ کرنا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے ان کو. وہ بہت ایفرٹ کرتے ہیں، صبح سے میرے خیال میں وہ کرتے ہیں اور شام ہو جاتی ہے، اور بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے دوسروں کے ساتھ اچھا رہنا ہے، کس طرح ہم دوسروں کو بھی اچھا بنا سکتے ہیں. اور میرے خیال سے کہ جو وہ کر رہے ہیں نا، کہ وہ بہت ایسے بچے بھی ہیں دیکھے ہم نے جن کے پاس پڑھ کے گئے اور اب وہ بہت اچھی جو ہے جابس کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ بہترین ہے. ہو سکتا ہے کوئی میرا بچہ پڑھایا ہوا آگے چلا جائے، فوج میں چلے جائے، پولیس میں چلا جائے، بڑا افسر بن جائے، ڈاکٹر قدیر بن جائے، یا کوئی اور ایسا پاکستان کی خدمت کرنے والا بن جائے، تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا. اور اسی تک جو میں لگا ہوں، اسی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہی میں کہتا ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آؤ میرے ساتھ ملو اور ان بچوں کو پڑھائیں تاکہ یہ بچے آگے جائیں. اگر یہ بچے غریب غربا نہیں پڑھیں گے، کل کے لیے یہ بچے چور بن جائیں گے، ڈاکو بن جائیں گے، نشئی بن جائیں گے، نشہ کریں گے، پاکستان کے دہشت گرد بن جائیں گے. اگر ملک کی خیریت چاہتے ہو تو ان غریب غربا کی مدد کرو، ان کو پڑھاؤ، ان کو کچھ نہ کچھ دو اور ان کو آگے لے کے چلیں تاکہ میرا ملک پاکستان ترقی کرے. جی میں سائنس پڑھ رہی ہوں، ڈاکٹر بنوں گی، اور بن بھی گئی تو اس کو نہیں بھولوں گی جہاں سے میں نے پڑھا ہے. ظاہر ہے جس وجہ سے انسان کچھ بن جاتا ہے اسے نہیں بھولنا چاہیے، اور میری تو کوشش یہی ہوگی اگر ٹائم ہوا تو میں ضرور ان کو ٹائم دیا کروں گی. جتنے بھی بچے چاہے وہ میرے پاس پڑھ کے گئے ہیں نہیں پڑھ کے گئے، کالجوں میں ہیں یا اسکولوں میں ہیں یا یونیورسٹیوں میں جہاں کہیں بھی ہیں، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں میں کہ بیٹا نوکری ملتی ہے یا نہ ملے، جب بھی آپ ایک دو بچوں کو ضرور لے کر بیٹھو اور ان کو تعلیم دو، ان کو پڑھاؤ تاکہ وہ آگے پھیلائے. اور جب ہم یہ تعلیم پھیلائیں گے تو ہم کل محفوظ رہیں گے. تعلیم ہمیں ایک بہت بڑے مقام پر لے جائے گی، ہماری حفاظت کرے گی، ہمارے میں سے سائنسدان بنیں گے، ہمارے میں سے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے اگر ہم یہ رل مل کے کام کریں گے. اگر کہیں گے ایک ماسٹری پڑھائے گا، ایک ماسٹری اکلا کام نہیں کر سکتا. ہم سب ملیں، سب مل کر اٹھ کر محلے میں گلیوں میں پھیل جائیں اور تعلیم کو لے کر آگے چلیں.